الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ علمی مذاکرہ چینل کے پروگرام فکر اسلامی میں آج اسلامی تہذیب کی چند اہم خصوصیات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ اسلامی تہذیب کی کیا خصوصیات ہیں۔ اسلامی تہذیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ایک بہترین تہذیب ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے مزین کیا۔ آج بھی مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو اپنائیں، اور یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات اس وقت پہ ہمارے اندر پیدا ہوں گی جب ہم قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کریں گے، یعنی اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں پہ غور کریں گے، تو ہمیں یہ خصوصیات نظر آئیں گی۔ اسلامی تہذیب جو ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اے ایمان والو جب بات کیا کرو تو سیدھی بات کیا کرو، وقولوا قولا سدیدا۔ تو یہ سب سے پہلی اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ اسلامی تہذیب کہتی ہے، اسلامی ثقافت کہتی ہے کہ آپ جب بات کریں تو سیدھی بات کیا کریں۔ اب اس کے اندر ایک پوری تہذیب و تمدن ہے، سیدھی بات کہنا، یعنی اپنے معاملات کو سیدھا رکھو، اسٹریٹ فارورڈ چلاؤ۔ آپ غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، آپ جو ہے دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، غرر نہ کریں، یعنی کوئی غلط کام نہیں کرنا آپ نے۔ وہ کام جس میں دھوکہ، فریب یا نمبر 2 یا نمبر 3 کام ہے، وہ اسلامی تہذیب میں نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تہذیب کہتی ہے کہ اے ایمان والو بات کیا کرو تو سیدھی کیا کرو، یعنی اپنے معاملات کو سیدھا رکھو، کاروبار کے اندر، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، تعلیم کے اندر، جہاں پر بھی ہو تم اپنی بات کو سیدھا کرو، سیدھی بات کیا کرو تو سیدھے معاملات ہو جائیں گے۔ جب بات سیدھی کریں گے تو معاملات بھی سیدھے ہوں گے، اور جب بات ٹیڑھی ہوگی تو معاملات بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ تو اسلامی تہذیب کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ اس کے باشندے اور اسلامی تہذیب کو اپنانے والے حاملین اسلامی تہذیب جو ہیں وہ ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں، اور سچی بات کہتے ہیں، اور حق بات کہتے ہیں، اور وہ غلط بات نہیں کہتے۔ آئیے ہم اسلامی تہذیب کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات اسلامی تہذیب کے اندر ہے وقولوا قولا لینا، کہ جب بات کیا کرو تو نرمی سے بات کیا کرو، نرمی سے۔ گفتگو کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیار اور محبت سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، نرم گفتگو کرو، قولا لینا، یعنی تمہارا قول، تمہاری بات جو ہے نرم ہو، سافٹ سپوکن ہونا چاہیے، انگلش میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنی زبان کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر۔ تو جب ہماری گفتگو میں نرمی ہوگی تو پھر ہمارے معاملات میں بھی نرمی ہوگی۔ جب ہماری گفتگو نرم ہوگی پھر ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول بھی نرم ہوگا۔ تو اس نرمی کی صفت کو اپنائیں، اسے اختیار کریں، اس سے معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کی ایسی صفت ہے کہ جو معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے، جو معاملات زندگی کو بہترین بناتی ہے، اور نفرتیں دور ہوتی ہیں، فساد ختم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جب آپ نرم بات کریں گے، گفتگو کے اندر نرمی اختیار کریں گے، تو آپ سے کوئی جھگڑے گا نہیں، آپ سے کوئی الجھیں گا نہیں، آپ کے ساتھ کسی کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ تو آئیے اسلامی تہذیب کی اس صفت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت و بہتر ہو سکے۔ اور تیسری چیز اسلامی تہذیب کی صفت یہ قول کریم، کہ جب بات کیا کرو تو بڑے ہی باعزت طریقے سے کیا کرو۔ قول کریم یعنی عزت والی بات کیا کرو، اچھے طریقے سے بات کیا کرو، بھلے طریقے سے بات کیا کرو۔ یعنی یہ بھلا طریقہ، اچھا طریقہ، باعزت طریقہ جو ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا طور طریقہ۔ یہ صرف بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے پورے معاملات، ہمارا پورا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاملات کرنا وہ کریم طریقے سے۔ جب یعنی ہم کریم طریقے سے، جب ہم باعزت طریقے سے، اچھے طریقے سے معاملات کریں گے،
گفتگو کریں گے تو اس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی، اسی سے تعلقات انسانی اور معاشرتی اور سماجی تعلقات بہتر ہوں۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام مسلمانوں کے ہیں، ہماری آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن قول کریم، قول لین، قول سدید ہمارے معاشرے میں بہت مشکل سے ملتا ہے۔ آئیے اس چیز کو اپنے معاشرے کے اندر ہر فرد پہلے اپنے اندر پیدا کرے، میں خود اپنے اندر پیدا کروں، ہر فرد اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، تو پھر یہ معاشرے کے اندر اسلامی تہذیبی صفات پیدا ہوں گی۔ تو اسلامی تہذیب کی یہ صفات ہیں کہ یہ جب پیدا ہو جائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر سچائی اور بھلائی آئے گی، پھر معاشرے میں راست بازی آئے گی، پھر معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معاملات جو ہے نا تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا قول معروف، کہ جب تم بات کیا کرو تو نیکی اور خیر کی بات کیا کرو، بھلی بات کیا کرو۔ معروف کہتے ہیں ہر نیکی کے کام کو، خیر اور بھلائی کے کام کو۔ یہ جو صفت ہے یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام تہذیبی صفات جب فرد میں ہوں گی تو معاشرے میں بھی آئیں گی۔ تو یہ جو صفت ہے قول معروف کی، بھلی بات کہنے کی، خیر کی بات، خیر کا جملہ کہے، یعنی مسلمان جب بھی بات کرے خیر کی بات، جب بات خیر کی کرے گا تو کام بھی بھلائی اور خیر کے ہوں گے، اس کے معاملات بھی خیر اور بھلائی کے ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر خیر اور بھلائی کی بات ہو، قول معروف۔ یہ قول معروف جو ہے یہ آپ کی انفرادی زندگی کو، آپ کی معاشی زندگی کو، آپ کی معاشرتی زندگی کو، آپ کی سیاسی زندگی کو، آپ کے ملک کے انتظام و انصرام کو بہتر کرتا ہے۔ اور جس ملک کا انتظام و انصرام، اس کی سیاست اور اس کی معیشت، اس کی معاشرت قول معروف پر ہو، یہ معروف پر ہو کہ جہاں بھلائی کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، خیر کی بات ہو، ہر خیر کا کام، ہر اچھا کام معروف ہے، تو ہم معروف کی طرف آئیں اور منکر کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی صفت ہے کہ وہاں جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیز ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں وہ معروف کے ہوتے ہیں اور معروف سے نہیں ہٹتے، یعنی وہ منکر کی طرف نہیں جاتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی اسلامی معاشرے کی ایک صفت ہے کہ ہم بھلائی کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں اور منکرات سے خود بھی باز رہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکیں کہ آپ نے منکرات کے اندر نہیں جانا، آپ نے منکر کا حصہ نہیں بننا، آپ نے خیر اور بھلائی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی تہذیب کے اندر اسلامی تہذیب کی ان صفات کو پیدا کریں۔ یہ جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اگر یہ فرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ فرد بہترین تہذیب و تمدن کی عکاسی کرے گا، اور اگر یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ تمدن اپنے اندر اختیار کر لے تو وہ بہترین تمدن ہوگا، بہترین معاشرت ہوگی کہ جس کے اندر قول سدید بھی ہوگا، معاملات سیدھے سادے ہوں گے، سیدھے طریقے سے چلیں گے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوگی، سچی بات ہوگی اور حق کی بات ہوگی، اور کہ جس کے اندر نرم گفتگو کرنے والے ہوں گے، اچھی بات کہنے والے ہوں گے، بھلی بات کہنے والے ہوں گے، سچ بات کہنے والے ہوں گے، اور معاملات کے اندر بھی معروف ہوگا اور منکرات سے دور ہو جائیں گے اور نیکی اور خیر اور بھلائی کی بات کریں گے۔ تو آئیے ہم اسلامی تہذیب کی ان بہترین اعلیٰ صفات کو اپنائیں۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہ ہوں، یہ ہماری گفتگو میں نہ ہوں، بلکہ ہمارے عمل کے اندر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلامی تہذیب کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔